میں جانتی تھی کہ ساس کو اصل شکایت کیا ہے، پھر بھی میری امی نے مجھے کہا کہ میں کوشش کروں کہ ساس کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ کوشش تو میری یہی ہوتی تھی، لیکن اس کی گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ ساس کو شکایت نہ ہو۔ اس کا بیٹا اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ محبت نہ کرے اور میرے ساتھ وہ تعلق بچے پیدا کرنے کی حد تک رکھے۔ میری اور خاوند کی محبت روحوں تک پہنچ گئی تھی۔ ساس کے دل میں میری دشمنی گہری ہوتی گئی۔ میرا چھوٹا بھائی اب چھوٹا نہیں رہا تھا۔ امی اور ابا جان نے جسے لاڈ اور پیار سے اسے پالا تھا، اس سے لڑکے خراب ہو جایا کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا خراب نہ ہوا۔ پڑھائی میں اچھا رہا اور اس نے ایف اے کر لیا۔ میرے دل میں اس کے خلاف جو نفرت بچپن میں بیٹھ گئی تھی، وہ جوانی میں آ کر بھی نہ نکل سکی۔ میں نے اپنے آپ کو کئی بار سمجھایا کہ وہ میرا بھائی ہے، لیکن میرے دل میں وہ محبت پیدا نہ ہو سکی جو بہنوں کو بھائیوں سے ہوا کرتی ہے۔ وہ کبھی کبھار میرے پاس آیا کرتا تھا۔ میرا خاوند اسے بہت پسند کرتا تھا، لیکن میرا رویہ رسمی سا ہوا کرتا تھا۔ ایک سہیلی نے بتایا کہ میرا بھائی اپنی عمر کی ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور وہ اس لڑکی کے گھر بھی جاتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، کالج میں پڑھتی تھی۔ ہمارے محلے کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا۔ وہ 2 بہنیں تھیں، ان کے 2 بھائی بھی تھے، باپ بھی تھا۔ ان لڑکیوں کی ماں بدنام عورت تھی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ لڑکیوں کے رشتوں کے امیدواروں سے خوب کھاتی ہے۔ لڑکیوں کا باپ اللہ کی گائے تھا، ایسے جیسے نظر ہی نہیں آتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اسے بہت شریف کہتے تھے اور بعض کہتے تھے کہ شریف بنا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو اس نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی خوبصورتی سے لوگوں کی کھال اتارتی رہے۔ یہ عورت جوان لڑکیوں اور ان سے چھوٹے 2 بیٹوں کی ماں ہو کر بھی جوان لگتی تھی۔ بے حس اور بے وقار لوگوں کی صحت عموماً اچھی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو عمر سے بہت کم لگتی ہیں۔ دونوں لڑکیوں کے رشتے مانگنے والے آتے ہی رہتے تھے۔ اس گھرانے کو جاننے والے تو اس کی دہلیز پر بھی قدم نہیں رکھتے تھے، لیکن لڑکیوں کے حسن اور ان کی چالاکی اور چرب زبانی سے متاثر ہو کر امیدوار آ جاتے تھے۔ ہر امیدوار کو ہاں کا جھانسا دے کر لڑکیوں کی ماں ان سے اپنی فرمائشیں پوری کراتی رہتی تھی۔ وہ خود بھی حسین اور استاد تھی، ضرورت کے مطابق رونا اور مسکرانا جانتی تھی۔ میں اس پر ایسا الزام عائد نہیں کروں گی کہ وہ بدکار تھی اور اس نے اپنے خاوند کی موجودگی میں دوسروں سے آشنائی پیدا کر رکھی تھی۔ باتیں بنانے والے بتنگڑ بھی بنا لیا کرتے ہیں، لیکن عینی شہادت کوئی نہیں دے سکتا۔ میں اتنا ہی یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اسے کھانے پینے کے لیے مردوں پر اپنا جادو چلانا آتا تھا۔ 2 خوبصورت لڑکیوں کا جادو بڑا سخت تھا۔ وہ ایک آدمی سے کھا پی کر کسی دوسرے امیدوار کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ماں کا اثر لڑکیوں پر بھی تھا۔ ان میں سے بڑی لڑکی نے میرے بھائی کے ساتھ عشق و محبت کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ خاندان لڑکے کو کھا جائے گا۔ میں نے اپنی امی سے ذکر کیا تو پتا چلا کہ اسے معلوم ہے، لیکن وہ اس لیے لڑکے کو نہیں روکتی کہ ایک ہی بیٹا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ وہ یہیں شادی کرنا چاہتا ہے تو یہیں کر دی جائے گی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ وہ لڑکا تھا، اس لیے اسے مشکوک چال چلن کی لڑکی کے ساتھ ملنے ملانے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی بھی اجازت تھی۔ میں نے امی سے کچھ بھی نہ کہا۔ ایک روز میرے خاوند نے مجھے کہا کہ میرا بھائی ان لڑکیوں کے گھر میں گھسا رہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ ہی اسے روکیں۔ کچھ ہی دنوں بعد خاوند نے مجھے بتایا کہ اس نے میرے بھائی کو اس لڑکی کے ساتھ تعلق توڑنے کو کہا تو بھائی نے جواب دیا کہ وہ محبت نہیں جو کسی کے کہنے پہ ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد مجھے امی اور ابا سے پتا چلتا رہا کہ میرے بھائی کی محبت کیسے کیسے مرحلے طے کر چکی ہے۔ وہ گھر سے زیادہ پیسے لے جاتا اور اس لڑکی کو تحفے دیا کرتا تھا۔ یہ اطلاعیں بھی ملی کہ وہ کالج جانے کی بجائے لڑکی کے کالج چلا جاتا ہے اور اس سے ساتھ لے کر کہیں سیر سپاٹے کو نکل جاتا ہے۔ اس صورتحال میں آ کر میرے ماں باپ کو احساس ہوا کہ ان کے بے جا لاڈ اور پیار نے لڑکے کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ بچپن سے اپنی ہر فرمائش منوانے کا عادی تھا۔ مجھے اس کی نوکرانی بنا دیا گیا تھا۔ اب جوان ہو کر وہ ماں باپ سے یہ فرمائش کرتا تھا کہ اسے پیسے ملتے رہیں اور وہ اس لڑکی کو اور اس کی ماں کو بھی تحفے دیتا رہے۔ میں اپنے ماں باپ کو شرمسار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھ سے یہ توقع رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤں اور اپنے بھائی کو راہ راست پر لاؤں۔ انہیں اب کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ ایک غلطی کر چکے تھے اور اس کی سزا بھگت رہے تھے۔ میں ان والدین سے کچھ کہنا چاہتی ہوں جو بیٹیوں کو بن بلائی مہمان اور ناگوار بوجھ اور بیٹوں کو آسمان سے اتری ہوئی مقدس مخلوق سمجھتے ہیں۔ ادھر میرا بھائی اس لڑکی کے قبضے میں آ گیا، ادھر میری ساس پر جیسے جن بھوت کا قبضہ ہو گیا ہو۔ اس نے مجھے محلے میں بدنام کر دیا۔ عورتوں نے مجھے بتایا میری ساس نے عورتوں میں اس لیے میرے خلاف بہتان باندھے تھے کہ وہ ساری باتیں مجھ تک پہنچا دیں گی اور میں اس سے ڈر کر دبک جاؤں گی، لیکن مجھے اپنی ازدواجی زندگی عزیز تھی۔ میں نے ساس پر عورتوں کے ذریعے جوابی حملہ نہ کیا۔ اپنے خاوند سے کہا کہ اس کی ماں نے مجھ پر کیسے کیسے ذلیل الزام عائد کیے ہیں۔ خاوند نے اپنی ماں سے بات کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساس بھڑکی اور بپھری ہوئی میرے کمرے کے دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ اری بد چلن، میری ساس نے چلا کر کہا،
اس کے ہاتھ میں لاٹھی دے دیتی, جوتا دے دیتی, اس کے ہاتھ میں اپنی ماں کے سفید سر پر مارتا, تب تجھے چین آتا. میری ننند بھی میرے خلاف بکنے لگی. مجھ سے جو جواب بن پڑے میں نے دیے, لیکن میں نے گالی گلوچ نہ کی. میرا خاوند ماں کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتا تھا کہ امی آرام سے بات سنو, اس کی بھی سنو, مگر امی تو پاگل ہوئی جا رہی تھی. صحن میں کھڑی ہو کے اتنی زور زور سے جو منہ میں آیا بکنے لگی کہ ساتھ کے مکانوں پر عورتیں چڑھ آئیں اور تماشا دیکھنے لگی. اس کے بعد گھر میں میرے لیے لان تان رہ گئی. میری کوشش یہ ہوتی کہ اپنے خاوند کو اس بک بک سے بچائے رکھوں, لیکن اس کی اپنی ماں اور غیر شادی شدہ بہن میرے خلاف اس کا دماغ چاٹتی رہتی تھی. اس کی شادی شدہ بہن کبھی آتی تو اس کا رویہ بھی یہی ہوتا تھا. میں اس وقت تک ایک بچے کی ماں بن چکی تھی اور دوسرے بچے کی بننے والی تھی. میرے خاوند نے ایک روز گھر کی یہ حالت دیکھ کر مجھے کہا کہ اس کا سکون ختم ہو گیا ہے. وہ اکاؤنٹنسی کا کورس کر رہا تھا, شام کی کلاس میں جاتا اور رات کو مشق کرتا تھا. یہ کورس کر لینے سے وہ اچھی تنخواہ کی نوکری حاصل کر سکتا تھا. ایک تو میں کام نہیں کر سکتا, اس نے کہا, دوسرے یہ کہ اس ماحول میں بچے خراب ہو جائیں گے. ان پر آئے دن کی لڑائی جھگڑے اور گھریلو فضا کا کھچاؤ بہت برا اثر پڑے گا. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم کرائے کا مکان لے لیں اور الگ جا کر اطمینان سے رہیں. میں نے اسے روکا اور کہا کہ ماں باپ کب تک زندہ رہیں گے, ان کی خدمت کرنے کا وقت آ گیا ہے. خاوند نے کہا کہ اس نے مکان لے بھی لیا ہے اور ایک ماہ کا کرایہ پیشگی دے آیا ہے. میں خاموش ہو گئی. ہم جب اس مکان سے سامان لے کر نکلے تو ساس نے یوں بین کیے جیسے اس کے بیٹے اور بہو کا جنازہ جا رہا ہو. اس نے وہی تباہی بکی اور ہم محلے کی عورتوں کے تماشائی ہجوم میں سے خاموشی سے گزرتے چلے گئے. میرے خاوند نے ٹھیک کہا تھا کہ الگ جا کر سکون سے رہیں گے. میں نے ازدواجی زندگی میں پہلی بار سکون پایا. میرا دوسرا بچہ پیدا ہوا, پہلا لڑکا تھا, اب لڑکی ہوئی. وقت گزرتا جا رہا تھا. میرا خاوند سکون اور توجہ سے اپنا کورس کرنے لگا. اس کی تنخواہ ویسے ہی بہتر ہو گئی تھی. اس وقت مہنگائی کا یہ حال نہیں تھا, کچھ بچت بھی ہو جاتی تھی. میں نے بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کے لیے ہر ماہ چند روپے الگ کرنے شروع کر دیے تاکہ اس کے جوان ہونے پر یکلخت بوجھ نہ پڑے اور مجھے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ لڑکیاں قسمت والوں کی مرا کرتی ہیں. میرے اپنے ماں باپ بیٹے کے غم سے نڈال ہوئے جا رہے تھے. انہوں نے یہ دیکھ کر لڑکا ادھر سے ہٹتا نہیں, اس کے ماں باپ سے لڑکی کا رشتہ مانگا. لڑکی کی ماں نے عادت اور ذہنیت کے مطابق ہاں بھی نہ کی اور نہ بھی نہ کی. میری امی اس کے پاس جاتی رہی. اس نے ایک روز میری ماں سے کہا کہ اسے تو دونوں لڑکیوں کے لیے کاروں اور کوٹھیوں والوں کے پیغام آ رہے ہیں اور وہ لڑکیوں کے نام کوٹھیاں بھی لکھنے کو تیار ہیں. میری ماں بہت پریشان ہوئی. اس نے میرے بھائی سے کہا کہ وہ خود لڑکی کا رشتہ لینے کی کوشش کرے. لڑکی کی ماں اسے وعدے اور جھانسے دیتی رہی. ایک روز لڑکی کی ماں میری امی کے پاس آئی اور اس نے حیران کن بات کی کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے آئی ہے اور شادی جلدی ہونی چاہیے. میری امی بہت حیران ہوئی. آخر پتا چلا کہ لڑکی اور میرے بھائی کی محبت نے رنگ دکھایا ہے. لڑکی کی ماں کو پتا چل گیا کہ لڑکی کے پیٹ میں میرے بھائی کا بچہ پرورش پانے لگا ہے. لڑکی کی ماں کے ہوش ٹھکانے آ گئے. رسوائی کے خوف سے اس نے یہی مناسب سمجھا کہ لڑکی کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کر دی جائے اور اب کسی اور کار اور کوٹھی والے کے قابل نہیں رہی تھی. میرے بھائی کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی. مجھے ذرا سی بھی خوشی نہ ہوئی. ایک ناپاک لڑکی میری بھابھی بن گئی تھی. چند دنوں بعد ہی امی میرے پاس آئی. بات کرنے سے پہلے ہی وہ رو پڑی. کہنے لگی کہ لڑکی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی. سورج سر پر آ جاتا ہے تو بستر سے نکلتی ہے. میری امی اسے اس کے کمرے میں ناشتہ دیتی ہے. میرے بھائی نے امی کو حکم دے رکھا ہے کہ اس کی بیوی کی خدمت اس کی مرضی کے مطابق کی جائے. امی نے بتایا کہ وہ کام کاج کیا کرے گی, وہ تو حکم چلاتی ہے. جہیز میں اسے ڈریسنگ ٹیبل ملا ہے. وہ 2-2 گھنٹے اس کے سامنے بیٹھی بناؤ سنگار کرتی رہتی ہے. میرا بھائی جب گھر آتا ہے تو اسے ساتھ لے کر نکل جاتی ہے. بعض راتیں وہ آدھی رات کو واپس آتے ہیں. میرے بھائی کو اس کے سسر نے کہیں نوکری دلا دی تھی. وہ بیوی کو میرے گھر بھی لایا تھا. میں نے خود دیکھا تھا کہ لڑکی میں شرم و حجاب تھا ہی نہیں. نمود و نمائش پسند کرتی تھی. میرا خیال تھا کہ امی بھی آخر ساس ہے, شاید بہو میں کیڑے نکال رہی ہے. میں 2-3 بار اپنے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ لڑکی اس سے زیادہ بدتمیز اور بے حیا ہے جتنی امی نے بتائی تھی. ابا جان بھی پریشان تھے. صرف میرا بھائی تھا جو خوش و خرم تھا. میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا. اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا تھا. اس کے ساتھ میں 1-2 رسمی باتیں کیا کرتی تھی. پھر مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ 3-3 4-4 دن سسرال میں ہی رہتا ہے, گھر آتا ہی نہیں. حالانکہ لڑکی کا گھر ساتھ والے محلے میں تھا. ابھی ان کا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ ایک روز مجھے خبر ملی کہ میرے خاوند کی طرح میرے بھائی نے بھی الگ مکان لے لیا ہے اور میاں بیوی وہاں چلے گئے ہیں. پھر ابا جان نے ایک روز میرے ہاں آ کر مجھے بتایا کہ بیٹا جائیداد کا حصہ مانگ رہا ہے. جائیداد میں ایک یہ حویلی تھی جس میں ہم رہتے تھے اور اس سے چھوٹا ایک مکان تھا جو کرائے پر دے رکھا تھا. ابا جان نے مجھے بتایا کہ وہ چھوٹا مکان مجھے دیں گے اور حویلی میرے بھائی کو, لیکن وہ اس لیے مکان ہمارے نام نہیں کر رہے تھے کہ میرا بھائی حویلی اپنی بیوی کے نام کر دے گا.